لگائیں گے، اب ہم چادر نہیں پھیلائیں گے، ہم اپنا حصہ اتر پردیش کی سیاست میں لے کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ تبدیلی آپ کو پیدا کرنا ہے۔ آپ کب تک ان تمام پارٹیوں کے لیے، ان کے نیتاؤں کے لیے دری بچھاتے تھے کہ یہ نیتا آ رہا ہے، سماجوادی کا نیتا، کانگریس کا نیتا، RLD کا نیتا، BSP کا نیتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب دری بچھانے کا وقت نہیں ہے، اب آپ کو منچ پر کھڑے رہ کر اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جا کر اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا پڑے گا۔ آپ اتنی بڑی طاقت میں یہاں پر ہے، 19% اتر پردیش میں مسلمان ہیں، مگر آپ محتاج ہیں۔ کس کے محتاج ہیں؟ ان تمام سیاسی پارٹیوں کے۔ ہر الیکشن میں آپ سے آ کر کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ویدھان سبھا کے چناؤ آپ کے لیے زندگی اور موت کا چناؤ ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بتاؤ آخر کب تک آپ ووٹ ڈالتے رہیں گے ان تمام پارٹی کے نیتاؤں کو؟ آج وقت آیا ہے کہ آپ ایک کروٹ لیں، ایک بار فیصلہ لے لیں کہ اب کی بار ہم اپنی پارٹی مجلس کو ووٹ دیں گے اور اپنی سیاسی آواز کو، اپنی قیادت کو مضبوط کریں گے۔ میں یہاں پر اتر پردیش کو اپنی مقبولیت کے لیے یا اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ بھارت کا کسی بھی حصہ ہو جو میرا اور آپ کا ملک ہے، وطن عزیز میں غریب مسلمانوں کی ایک سیاسی آواز ہونی چاہیے۔ بھارت میں ہر سماج کی ایک سیاسی آواز ہے۔ اگر کسی کی سیاسی آواز نہیں ہے تو اس کمیونٹی کا، اس سماج کا نام مسلمان ہے۔ آپ کو ڈرایا جاتا ہے، کہ مسلمان اگر نیتا بنے گا تو فرقہ پرستی میں اضافہ ہوگا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہی مظفر نگر میں کیا تم نے کبھی فرقہ پرست طاقتوں کا یا RSS کا، تم نے BJP کا کبھی آپ نے ساتھ کیا؟ ہرگز نہیں کیا۔ آپ نے کبھی BJP کا RSS کا ساتھ نہیں دیا۔ آپ نے ان تمام پارٹی کو ووٹ دیا جو آپ کے بیچ میں آ کر کہتے تھے کہ ہم کو نیتا بناؤ، ہم کو ودھایک بناؤ، ہم کو ووٹ دو تاکہ ہم BJP اور RSS کو روک سکیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا ملا اتر پردیش کے مسلمانوں کو؟ کیا ملا اتر پردیش کے مسلمانوں کو؟ میرٹھ کا فساد ہوا، تم سے کہا گیا میرٹھ بھول جاؤ، تو ہاشم پورہ ہوا، ہاشم پورہ کہا گیا کہ ہاشم پورہ بھول جاؤ، تو ملیانہ ہوا، پھر کہا گیا ملیانہ بھول جاؤ تو مظفر نگر ہو گیا۔ اب آ کر کہہ رہے ہیں کہ مظفر نگر کی بات مت کرو۔ میں جب یہاں پر آ رہا تھا تو ایسے لوگ مجھے فون کرے اور کہے کہ اویسی صاحب آپ مظفر نگر کو جا رہے ہیں، اپنی تقریر میں مظفر نگر کے فساد کا ذکر مت کریے۔ میں نے کہا کیا ذکر کروں؟ تو کہا کہ آپ جو ہے نا بھڑکاؤ بھاشن مت دیجئے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ان لوگوں کی سوچ ہے جو غریب مسلمانوں کا سودا کرتے ہیں دلی میں بیٹھ کر یا لکھنؤ میں بیٹھ کر۔ ارے ناانصافی کا ذکر کرنا چاہیے۔ میں مظفر نگر کا ذکر، میں ملیانہ کا ذکر، ہاشم پورہ کا ذکر، میرٹھ کا فسادات کا ذکر ووٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ناانصافیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جب آپ ناانصافیوں کو بھول جائیں گے تو دوبارہ ناانصافی ہوتی ہے۔ جس دن آپ ناانصافیوں کو یاد رکھیں گے کہ آج جسم پر یہاں پر زخم آیا تھا، اس زخم کو یاد رکھنا پڑے گا۔ میں زخموں کو کھولنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو یاد دلانے کے لیے آیا ہوں کہ ناانصافی کس نے کی اور آپ کو کیا حاصل ہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہی مظفر نگر میں جب CAA NRC کا پروٹیسٹ ہوا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو سلام کرتا ہوں کہ جس بے باکی اور بہادری کے ساتھ آپ نے CAA اور NRC کے قانون کے خلاف احتجاج کیا۔ جب بھارت کی پارلیمنٹ میں
پارلیمنٹ میں CAA اور NRC کا قانون پارلیمنٹ میں آیا، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کانگریس پارٹی بھی ہے، سماجوادی بھی ہے، BSP بھی ہے، ممتا بنرجی کی پارٹی بھی ہے، سب پارٹیاں ہیں جو اپنے آپ کو نام نہاد سیکولر کہتی ہیں۔ BJP نے قانون لایا، کون تھا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جس نے پورے دیش کے سامنے بتا دیا کہ قانون بھارت کے سنویدھان کے خلاف ہے؟ جس نے قانون کو پھاڑ کر پیغام دیا بھارت کی جنتا کو کہ ہم ناانصافی کو برداشت نہیں کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھ سے کئی دوسری سیاسی پارٹیوں کے قائدین نے کہا کہ اویسی تم کو کیا ضرورت تھی قانون کو پھاڑنے کی؟ تو میں نے کہا میری تقریر کو تم نے پارلیمنٹ میں نہیں سنا، میں نے وہ کام کیا جو گاندھی نے کیا تھا۔ گاندھی نے اس وقت کے سفید فام حکومت کے غلط قانون کو پھاڑ دیا تھا، میں بھی اس قانون کو پھاڑتا ہوں کیونکہ مسلمانوں کے یہ بھارت کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم پارلیمنٹ میں صرف مجلس کے 2 MP ہیں، مگر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہم پارلیمنٹ کے دور و دیوار کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر اتر پردیش میں مجلس کے MLA کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، اگر اتر پردیش میں آپ کی قیادت بنے گی تو آپ خود سوچو کہ کل کوئی ناانصافی کرنے سے پہلے سوچے گا کہ نہیں اب ان کا نیتا ہے، اب ان کی پارٹی ہے، ان کی ایک طاقت ہے، ان کی ایک شناخت ہے، ان سے کوئی پنگا نہیں لے سکتا، ان سے یہی تو حقیقت ہے نا، یہی تو حقیقت ہے۔ بھارت کی سیاست کی حقیقت یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے۔ جب ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ تم جذباتی تقاریر کرتے ہو۔ میں جذباتی تقاریر نہیں، میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں تاکہ جب آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں گے تو اپنے دل و دماغ میں سوچ اور فکر کو لے کر جائیں تاکہ آپ کے اپنے فیصلوں میں تبدیلی پیدا ہو۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ کیا 2019 کے لوک سبھا کے چناؤ میں یہ سچ نہیں ہے کہ 90% ہندو بھائی جاٹوں نے BJP کو ووٹ دیا؟ کیا نہیں دیا جاٹوں نے BJP کو ووٹ؟ آپ نے دیا BJP کو ووٹ؟ تو کیسے جیت گیا BJP والا یہاں سے؟ وہ جاٹ جو اجیت سنگھ کو ہرا دیا، چودھری چرن سنگھ کے بیٹے کو، جنہوں نے اپنے بڑوں کی عادت کو چھوڑ دیا۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، تم کب تک ان عادتوں میں پڑتے رہو گے؟ ایک تبدیلی پیدا کرو خدا کے لیے، ایک بدلاؤ لے کر آؤ، اپنی پارٹی کو ووٹ دے کر دیکھو ایک مرتبہ سب کی تبدیلی کیسی ہوتی ہے۔ جب جاٹوں نے اجیت سنگھ کو چھوڑ دیا، چودھری چرن سنگھ کی پارٹی کو چھوڑ دیا، تو کیا اتر پردیش کے مسلمان اس روایتی سیاست کو چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جہاں پر بات CAA NRC کے قانون کی آئی تو میں یہاں پر حاجی حسن صاحب جو مظفر نگر خالہ پار ایریا کے رہنے والے، جن کے گھر میں گھس کر یوگی کی حضرت پولیس نے ان کے گھر میں گھس کر ان کے گھر کو لوٹا، 5 لاکھ روپئے لوٹ لیے۔ وہ 5 لاکھ جو حاجی حسن صاحب اپنی پوتی کی شادی کے لیے رکھے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم پہ نعرے لگائے گئے کہ پاکستان یا قبرستان۔ اور طرف تماشا یہ ہے کہ ان کے بیٹے شاہد کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر ایک 26 سال کا نور محمد، اس کو گولی لگی، اس کو مظفر نگر میں دفنانے نہیں دیا گیا بلکہ کہا گیا کہ میرٹھ میں اس کو دفنا دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ہم کب تک اپنا خون بہاتے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنے خوابوں کو چکنا چور کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک اپنے دل کی خواہش کو ان تمام پارٹی کے سیاسی نیتاؤں
صفوں میں لا کر اپنے خوابوں کو بچھا دیں گے. یاد رکھو آپ کے خواب آپ پورا کریں گے, آپ کی منزل آپ طے کریں گے, آپ کے فیصلے